اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم زندگی عبث گزار رہے ہیں؟ عبث کا مطلب فضول، بے فائدہ۔ تو دیکھیں، یہ بات بڑے سوچنے کی ہے، اور اس لحاظ سے بھی سوچنے کی ہے کہ کائنات میں انسان کا جو وجود ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ اگر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی تو بہت سی مخلوقات ہیں نا، بے شمار مخلوقات، جانوروں کی کتنی اقسام ہیں، پرندوں کی اقسام ہیں، یہ وہ بڑے بڑے جسم ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بھی ہیں، بڑے بڑے بھی ہیں۔ تو بہرحال انسان کا معاملہ کچھ مختلف ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو عام طور پہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں تو وہ فضول اس لیے ہے کہ ہمارا مقصود دنیا ہے۔ مقصد ہم نے دنیا میں زندگی گزارنے کا ہم نے مقصد بنا لیا ہے دنیا کو، اور دنیا اگر آپ مقصد بنا بھی لیتے ہیں تو اس سے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے، یعنی آپ کو کچھ ملے گا نہیں۔ دنیا کو اگر آپ مقصود بنا لیتے ہیں تو آپ جتنی بھی دنیا اگر آپ سمیٹ بھی لیں تو آپ کا جب موت آئے گی تو آپ یعنی ساری چیزوں سے دستبردار ہونا پڑے گا، ساری چیزوں سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو دیکھیں، مطلب مردہ اپنے ساتھ کیا لے جاتا ہے؟ قبرستان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قبرستان جایا کرو، اس سے تمہیں عبرت ہوگی۔ تو وہاں جا کے اب بادشاہ بھی قبرستان میں لیٹا ہے۔ اب بادشاہیں جو ہیں تو ان کی تو جو قبریں ہیں، آپ کو معلوم ہے، عام سی قبر ہوگی جو بھی ہے، کوئی ان پہ وہ تو نہیں ہوتا۔ لیکن میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ انسان کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ انسان کچھ لے جا نہیں سکتا، جتنا بھی یہ نام کما لے، پیسہ کما لے، شہرت کما لے، جو بھی کما لے، اس کی کمائی پھر دھری کی دھری رہ جاتی ہے دنیا میں، اور یہ خالی ہاتھ جاتا ہے۔ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ انسان کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے فضول پیدا کیا ہے؟ ہماری پیدائش کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ عام طور پہ تو ہم انسان جو زندگی گزار رہے ہیں اس سے تو یوں ہی لگتا ہے کہ ہمارا کوئی اور مقصد ہے نہیں سوائے دنیا کے۔ آپ دیکھ لیں، مطلب ہماری دوڑ دھوپ جو ہے، ایک تو دوڑ دھوپ ساری دنیا کے لیے، بچہ آپ کا پیدا ہو جاتا ہے تو آپ تعلیم پہ لگا لیتے ہیں۔ پہلا جو کام ہے تعلیم، کیونکہ آپ کی نظر میں بھی دنیا ہی مقصود ہے، تو لہٰذا تعلیم پہ آپ دیکھ لیں، اربوں روپے کا بزنس ہو رہا ہے، بزنس بھی ہو رہا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ سب لوگ کا خیال یہ ہے کہ یہ تو یعنی یہ ہم زبان سے نہیں کہتے، ہم یہ سمجھتے ہیں بچے نے ہمارے دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے، اس کو ہم نے بڑا لیڈر بنانا ہے، بڑا آدمی بنانا ہے۔ ہر ایک کا اپنا خیال ہوتا ہے۔ تو یعنی رخ جو ہے ہمارا ظاہر کی طرف ہے، زندگی ہماری ایسی گزر رہی ہے گویا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا کوئی اور مقصد ہے نہیں، کوئی اور مقصود ہمارا ہے نہیں۔ دیکھیں، ایک زبان قال ہوتی ہے، ایک زبان حال ہوتی ہے۔ ایک زبان قال، ایک حال، یعنی ایک آدمی ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن وہ بھی بتانی پڑتی ہیں، چلیں بتا دیتے۔ ایک گرمی کا موسم ہے، ایک یعنی آپ کو دو آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں یار بڑی سخت گرمی ہے، مجھے بڑی سخت گرمی لگ رہی ہے۔ دوسرا ہے، وہ بالکل کوئی زبان سے نہیں کہتا، زبان سے کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن پسینے آئے ہوئے ہیں، برا حال ہے اس کا۔ تو ہم یہ سوچیں گے کہ یار اس کو تو بڑی گرمی لگ رہی ہے،
تو ایک قال ہے، دوسرے کو پسینے نہیں آئے لیکن وہ زبان سے کہہ رہے ہیں، دوسرے کو پسینے میں شرابور ہے، قمیض گیلی ہے اس کی، تو ایک زبان حال اس کو کہتے ہیں، زبان حال۔ تو زبان حال ہماری جو ہے تو وہ ہم اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے لیکن اس نے ہمیں فضول پیدا کیا ہے، زبان حال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں ہے، بس دنیا کو حاصل کرو، دنیا کماؤ، خود بھی بچے جو پیدا ہوں اس کو بھی دنیا کے راستے پہ ڈالو، اور بس دنیا ہی کا اس کو ہم نے شہ سوار بنانا ہے، یہ ہم زبان حال سے کہتے ہیں۔ اور اپنے بچوں کے اگر آپ دیکھیں نا، یعنی دیکھیں یہ ہمارا عام وہ ہے، بچوں کے ظاہر مستقبل کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، اور بچوں کے ظاہر کے مستقبل کے بارے میں پلاننگ کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ اپنے بارے میں بھی کوئی اور سوچ نہیں ہے ہماری، اور بچوں کے بارے میں بھی نہیں ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یقین بس دنیا پہ ہے، اور جو کچھ نظر آ رہا ہے اس پر ہمارا یقین ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو کچھ نظر نہیں آ رہا اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اچھا، اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، یعنی ہمارا جو کام ہے، جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم زبان حال سے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا تو مقصود دنیا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، دنیا ہے، آ رہی ہے، خوش ہے، نہیں ہے کاروبار خراب ہے، مارکیٹ خراب ہے، مارکیٹ ڈاؤن ہے، تو چہرے پہ ہوائیاں اڑتی ہیں، پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پریشانی ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو دنیا کے بارے میں، یعنی ہمارا خوشی اور پریشانی اس کا تعلق ظاہر سے ہے۔ اگر آپ دیکھیں محسوس کرنے کی بات ہے نا، آپ میں تو معاشرے کا حال بتا رہا ہوں کہ ہماری خوشیاں ظاہر تک محدود ہیں۔ بچے کی شادی ہو رہی ہے، بچہ پیدا ہو گیا، بچہ فرسٹ آ گیا، سیکنڈ آ گیا، تھرڈ آ گیا، بچے کی شادی ہو رہی ہے، بچے کا کاروبار لگ گیا، بچے کو نوکری مل گئی، ان تمام پہ ہم خوش ہوتے ہیں، ان واقعات پہ۔ اور اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس پہ پھر رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو لگ ہی ہو رہا ہے کہ بس ہمارا اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کافروں کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کی جو کلمہ گو ہیں، نماز پڑھ لیں گے، روزے رکھ لیں گے، بس یہی نماز روزے تک محدود ہے ہمارا دین، اور اس مقصد سے بھی ہم غافل ہیں کہ یہ کیا چیز ہے نماز روزہ، بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں اور بس وہ پتہ ہی نہیں ہے، مقصد تو ہمیں نہیں معلوم، کسی چیز کا مقصد نہیں معلوم، جو ہم کر رہے ہیں نا دینی لحاظ سے اس کا بھی ہمیں نتیجہ یا مقصد ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں جو ہیں سوچنے کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت ہے اس میں یہ فرمائے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبث، تمہارا کیا خیال ہے میں نے تمہیں فضول بنایا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہارا کیا خیال ہے کہ میرے پاس واپس نہیں آؤ گے۔ تو ہمارا تو یہی خیال ہے کہ ہماری پیدائش فضول ہے، اور ہمارا یقین ہے کہ واپس نہیں جانا، کھا لے پی لے جی لے، اس نے تو بڑا کما لیا بھائی، بڑے کامیاب ہو گئے۔ آپ کامیابیاں دنیا میں کامیابیاں سمیٹنے، دنیا ہی آپ کی خوشخبری یا بدخبری کی بنیاد ہے، صرف دنیا۔ تو بہرحال یہ دیکھیں سوچنے کی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو کچھ یعنی جس ذہنیت کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کا نتیجہ بہت خراب ہمارے سامنے آنے والا ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی اور بات کروں گا ایک وقفے کے
بات. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم